ہمارے معاشرے میں کسی بھی شخص کی عزت و تکریم کرنے کا ایک غیر منصفانہ اصول یہ بھی وضع کر لیا گیا ہے کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے، اس کے پاس جاہ و منصب ہے، بینک بیلنس زیادہ ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، تو لوگ اس کی زیادہ قدر کرتے ہیں اور اس کو اپنے پلکوں پر بٹھاتے ہیں، اور وہ شخص جو غریب ہے، فقیر ہے، ظاہری طور پر اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، لیکن وہ تقوی کے لحاظ سے بہت بہتر ہے، وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والا ہے، تو لوگ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ شخص کہ جس کو لوگ عزت دے رہے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا ہوتا ہے، اس شخص سے کہیں درجے یہ فقیر بہتر ہے جو اللہ کی حدود کے اوپر عمل پیرا ہونے والا ہوتا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں قبیلے اور شاخیں بنایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو۔ آیت طیبہ کے اس حصے میں خالق کائنات نے انسانوں کی تخلیق، ان کے قبیلے اور ان کی شاخیں بنانے کا ذکر کرنے کے بعد سب سے بنیادی اصول بیان فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ معزز، مکرم اور قابل قدر وہ شخص ہے کہ جو سب سے زیادہ تقوی کو اختیار کرنے والا ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو دنیاوی جاہ و منصب، مال و دولت، اچھی گاڑی، اچھا لباس، زمین، یہ سب کچھ رکھتا ہے لیکن وہ تقوی اختیار نہیں کرتا، وہ اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی نگاہ میں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اور ایسا فقیر جو اللہ کی حدود کا خیال رکھتا ہے، اس کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے، اس کے محبوب کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے، اس شخص کی عزت اور قدر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت ہی زیادہ ہے۔ حضرت سیدنا سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے ایک غلام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص کا گزر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے ہوا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس بیٹھے اس شخص سے پوچھا، ما رأیک فی ھذا، کہ تیری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ رجل من اشراف الناس، کہ یا رسول اللہ یہ مالدار آدمیوں میں سے ہے، ھذا واللہ حری ان خطب ان ینکح، یا رسول اللہ یہ اس لائق ہے، یہ اس قابل ہے کہ اگر کسی کے ہاں پیغام نکاح بھیجے تو اس کے پیغام کو قبول کر لیا جائے اور اس کا نکاح کر دیا جائے، وَإِن شَفَعَ أَن يُشَفَّعَ، اگر یہ شخص کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش کو قبول کر لیا جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ ساری بات سنتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت فرمایا، سرکار خاموش ہوئے۔ پھر ایک دوسرے شخص کا گزر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے ہوتا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس بیٹھے شخص سے دوبارہ پوچھتے ہیں، ما رأیک فی ھذا، کہ اس دوسرے شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ھذا رجل من فقراء المسلمین، کہ یہ شخص مسلمان فقراء میں سے ہے، ھذا حری ان خطب اللہ ینکح، یہ اس قابل ہے کہ اگر کسی کے ہاں پیغام نکاح بھیجے تو اس کی دعوت کو قبول نہ کیا جائے، اس کا نکاح اس کے ساتھ نہ کیا جائے، وَإِن شَفَعَ اللہ یشفع، اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش کو قبول نہ کیا جائے، وَإِن قَالَ اللہ یسمع لقولہ، اور اگر یہ شخص کوئی بات کرے تو اس کی بات کو نہ سنا جائے۔ اس پہلے شخص کے پیغام نکاح کا قبول ہونا اور اس کی سفارش کا قبول ہونا اس کے مال کی وجہ سے تھا، اس کے امیر آدمی ہونے کی وجہ سے تھا، اور اس دوسرے شخص کے پیغام نکاح کا رد ہونا، اس کی سفارش کا قبول نہ ہونا اور اس کی بات کا سنا نہ جانا، یہ اس وجہ سے تھا کہ یہ غریب تھا، یہ فقیر تھا، اس کے پاس مال و دولت کی کثرت نہیں تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، کہ یہ فقیر روئے زمین پر بسنے والے ان تمام افراد سے بہتر
افضل اور اعلیٰ ہے جو شخص پہلے ہمارے پاس سے گزرا ہے، اس لیے کہ مال ہو، دولت ہو، بینک بیلنس ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، سب کچھ ہو، اس پر ایک بندہ شکر ادا کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو فقیر ہے، جس کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، اس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی موجود نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس فقیر کی قدر و منزلت بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، جس کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی قدر و منزلت کو بڑھانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ رب ہمیں اپنا محبوب بنا لے، تو پھر ہمیں اس اپنے وضع کردہ اصول کو توڑ کر ہر اس شخص کی محبت کو اپنے دل میں بسانا ہوگا، اس سے پیار کرنا ہوگا جس کی قدر و منزلت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے۔ وہ فقیر ہے، غریب ہے، مال و دولت نہیں رکھتا، لیکن اللہ کی حدود کا پاس رکھنے والا ہے، اس کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونے والا ہے، تو اس کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھنا ہوگا، عزت کی نگاہ سے دیکھنا ہوگا، تاکہ رب کی ذات ہمیں بھی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے۔